جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان سے پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اللہ نے ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا قرآن میں کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, انہوں نے اچھائیوں کو نیکیوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے, لیکن ان کو فکر ہے کہ یہ چھوڑنے ہیں, کیونکہ ان کا اصل ہدف کیا ہے؟ آخرت. سوال پیدا ہوتا ہے جب ان کا اصل ہدف آخرت ہے, منزل ان کی آخرت ہے, تو پھر ان سے گناہ ہوتا کیوں ہے؟ گناہ بعض دفعہ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی عادت سے مجبور ہو چکے ہوتے ہیں, ہتھیار ڈال دیتا ہے انسان. دیکھو ایک بیمار آدمی چاہتا ہے نا کہ میری صحت اچھی ہو, صحت پر تو ہر ایک کا ایمان ہے نا, لیکن عادت پڑ گئی ہے چرس پینے کی, اس کو پتا ہے کہ نقصان ہے. ہیروئن پینے کی عادت پڑ گئی, وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے دوست جتنے بیٹھتے تھے ہیروئن پی پی کے سارے اس دنیا سے بولو چلے گئے, تو اب اگلا نمبر اس کو پتا ہوتا ہے میرا ہے, لیکن پھر بھی پی رہا ہے. کیوں پیتا ہے؟ اس لیے کہ جب نشہ چڑھتا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو برداشت کرنا روکنا بہت مشکل, اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا اس میں, اتنی قوت برداشت نہیں ہوتی. تو اس طرح کے جو گناہگار ہیں یہ صرف چرسی اور ہیروئنچیوں میں نہیں ملیں گے آپ کو, یہ ان لوگوں میں بھی ملیں گے جو مادی نشہ نہیں کرتے, کیونکہ نشہ صرف چرس اور ہیروئن کا نہیں ہوتا, بہت ساری چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. یہ جو جہیز کی لعنت ہے نا, نشہ ہی تو ہے. کلچر کو نشہ ہو گیا اس کا, کلچر نے من حیث الکلچر یہ سٹا لگانا, جہیز کا سٹا لگانا شروع کر دیا ہے. لہذا اب کہیں شادی میں جہیز نہ ہو تو پورے خاندان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کسی چرسی کو چرس نہیں ملی, ہیروئنچی کو ہیروئن نہیں ملی, تو پورے خاندان کو ایسا عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, کس قسم کی شادی ہو رہی ہے. یہ بھی نشہ ہے, چڑھ گیا ہے دماغ پہ. اور بھی بہت سے نشہ ہے, آپ نے جو قسم نہ توڑنے کی قسم اٹھائی بھی ہے وہ بھی ایک نشہ ہے نا. نہیں جاؤں گا, بس اب اشاروں میں بات چلے گی. خواتین بیان سنتی ہیں, وہ سارا مجمع بھاگ گیا ہمارا, یہاں آتی تھی 2-4 رہ گئی ہیں, بس 2-4 خواتین رہ گئی, باقی ساری بھاگ گئی. تو من حیث القوم بھی کچھ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں, وہ پھر قوم کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہیں. یعنی قوم من حیث القوم یہ چاہ رہی ہوتی ہے بس یہ تو ہونا چاہیے. بعض قبائلی علاقوں میں یہ دستور ہے کہ ذرا سا بیگم پہ شک ہوا, ٹھا گولی سے اس کو اڑا دیا. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کسی قبیلے کا واقعہ, کسی خاتون کو کسی آدمی کے ساتھ دیکھا, جان سے مار دیا. میں نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے, ثبوت کیا ہے کہ اس نے بدکاری کی نہیں کی. تو وہ کہنے لگے بھائی ہماری رسم ہے, ہمارے ایسا ہوتا ہے. اب وہ رسم چھڑوا نہیں سکتا کوئی بھی ان سے, قومی رسم بن چکی ہے. یعنی اب آپ چھڑوانے کی کوشش کرو, آپ دنیا چھوڑ دو گے, رسم نہیں چھوٹے گی الا ماشاء اللہ. تو ایسے ہی باڈی کو بھی کچھ چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے نوجوانوں کو, اور اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے پورے کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. گالیاں دینے کی عادت پڑ جاتی ہے, بات بات پہ زبان پہ کیا آ رہی ہے؟ گالی آ رہی ہے. گٹکوں کی عادت پڑ جاتی ہے, پتہ ہے نقصان دہ ہے. دیکھو جو اسلام آپ کو دن میں درجنوں دفعہ مسواک کرنے کا حکم دے رہا ہو, وہ گٹکا آپ کے منہ میں برداشت کرے گا جو وہ مذہب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی مسواک, ہر نماز میں مسواک, اتنا دانتوں کو صاف رکھ رہے ہیں. تو چلو آپ مسواک نہیں کرتے, اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا, یا برش نہیں کرتے, دانت صاف نہیں کرتے, اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا. حکم کے اپوزٹ تو نہ چلو نا. آپ نے تو حکم چھوڑا بھی کہ دانت صاف نہیں کر رہے, اوپر سے گندا کرنے کا پورا انتظام. اور گندا بھی ایسا نہیں کہ چلو کوئی روٹیوں یا گوشت پھنسا ہوا ہے, گند گٹکے کے مریضوں کے آپ منہ دیکھا کرو اپنی ذمہ داری پہ. ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ مجھ سے آپ نے مشورہ دیا تو ہم دیکھ رہے ہیں. کیسا گند معذرت کے ساتھ کوئی گٹکے کی مریض بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی معذرت جی نہیں, وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف تھوڑی سننے کے لیے آئے ہیں, احتیاطاً. تو کس قدر گند بھرا ہوا ہوتا ہے منہ کے اندر. تو یہ اسلام برداشت کرے گا اس گندگی کو جو آپ کو بار بار؟ السواک والتعطر من سنن الانبیاء, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک یعنی دانتوں کو صاف رکھنا اور خوشبو کا استعمال یہ پیغمبروں کی سنت ہے. سارے پیغمبروں میں یہ چیز کامن تھی. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کے دانت چمکتے تھے, ہر وقت صاف رہتے تھے, اور سب کی جسم سے خوشبو آتی تھی. گٹکے والا اس پیغمبروں کی ان سنتوں کے بالکل اپوزٹ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ بالکل الٹا چل رہا ہے وہ. لیکن آپ بولو نہیں چھوٹے گا, بھائی عادت پڑ گئی ہے. نماز چھوڑنے کی عادت پڑ گئی ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ہم جہاں رہا کرتے تھے نا, تو نماز پڑھنے کے لیے ہم جب مسجد میں آتے تو ہمارے ایک دوست تھے, ان کی ہمیشہ فجر میں 1 رکعت نکلتی تھی, ہمیشہ. ہم ان سے کہتے تھے یار چلو کبھی ہو گیا, روزانہ ہی آپ کی 1 رکعت نکلی بھی ہوتی ہے.
انہوں نے کہا کیا کروں یار, میں بس جب بھی پہنچتا ہوں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, وہ بس یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اور کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. ہم نے کہا چلو نماز جب 5 منٹ آگے ہوگی تو آپ کو مزید 5 منٹ کا ٹائم مل جائے گا, مزید 5 منٹ کا ٹائم مل جائے گا. تو چلو ابھی گرمیوں میں نماز ذرا جلدی ہو رہی ہے تو رات کو دیر سے سوتے ہوگے, صبح اٹھتے اٹھتے کوئی مسئلہ ہوتا ہوگا. تعویل کرتا ہے نا انسان, دوسرے کے بارے میں تو اچھی تعویل ہی کرنی چاہیے نا. اپنے بارے میں انسان بدگمان ہو, دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھتا. تو ہم اچھا گمان رکھتے تھے, مجھ سے کہتے تھے کوئی بات نہیں, اب نماز جب 5, 10, 15 منٹ آگے ہوگی تو اب آپ کو ٹائم زیادہ مل جائے گا. 5 منٹ بھی آگے ہو گئی تو 1 رکعت تو مل جائے گی نا مزید. لیکن ہم دیکھتے تھے نماز 5 منٹ آگے, وہ بھی 5 منٹ آگے اسی حساب سے. نماز 20 منٹ آگے تو وہ بھی 20 منٹ آگے. اور میرا خیال ہے 15 سال میں نے ان کو اسی حالت میں دیکھا ہے, ہمیشہ 1 رکعت ان کی نکل رہی ہے. یہ بھی نشہ ہے, چرس اور ہیروئن کی طرح, ٹائم پہ نہ پہنچنے کا نشہ. چلو غنیمت ہے پڑھ رہے تھے, یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن میں ان سے کہتا تھا جب جو نہیں پڑھ رہا اس پر تو اعتراض نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ تو سست ہے 1 نمبر کا نا, کاہل ہے, اس نے تو پڑھنی نہیں ہے. لیکن آپ نے قربانی تو دے دی نا, نیند قربان ہو گئی, وضو کر لیا, مسجد کی طرف آ گئے, سردی گرمی کا خیال نہیں کیا. تو جب یہ اتنی ٹینشن لینی ہے ہی تو یار 5 منٹ پہلے آ جاؤ. لیکن لت پڑ جاتی ہے انسان کو, حقیقت بتا رہا ہوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں صف اول کے نمازی وہ صف اول ہی کے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ آتے ہیں پہلے. دوسری صف کے نمازی پورے سال دوسری, تیسری کے نمازی پورے سال تیسری میں ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو زیادہ تر جو گناہ ہوتے ہیں یا جو برائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں, ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں, آخرت کو بنانا بھی چاہتے ہیں, ان کے زیادہ تر مسائل یہ ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی برائی کی لت پڑ چکی ہوتی ہے, عادت پڑ چکی ہوتی ہے, اور وہ اس کو چھوڑنے میں سیریس نہیں ہوتے, اور وہ بس ایک عذر کرتے ہیں یار ہمیں کیا ہو گئی ہے, عادت ہو گئی ہے, ہم سے نہیں چھوٹتی. جس کو جماعت چھوڑنے کی عادت ہو جائے وہ جماعت سے نہیں پڑھتا. جس کو نمازیں قضا کرنے کی عادت ہو جائے اس کے لیے نماز پڑھنا وبال جان ہے. کہہ رہے کیسے پڑھیں, اٹھے کیسے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خانقاہ میں ایک صاحب آئے, پہلے تو لوگ بزرگوں کے پاس جا کے اپنی اصلاح کرواتے تھے, ان سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا تھا, اور تھے بھی ڈاکٹر. حضرت کو خط لکھا کہ مجھ سے نہیں اٹھا جاتا, میری نیند بہت گہری ہے, کچھ بھی ہو جائے میں نہیں اٹھ سکتا فجر میں. تو آ گئے خانقاہ میں, حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے سو جائیں آپ, صبح دیکھتے ہیں. نہیں اٹھے صبح, 4 آدمیوں کے ذمہ لگایا ان کو اٹھاؤ, لیکن وہ ایسی نیند, بھائی نہیں اٹھا, بھائی نہیں اٹھ سکتا, میں نہیں اٹھ سکتا بھائی, بہت سخت نیند آ رہی. تو 2-4 دفعہ حضرت نے ٹرائی کیا, دیکھا کہ یہ تمیز سے سمجھ میں ان کے بات نہیں آ رہے. تو حضرت کے جنات کی ٹھکائی والے واقعات بھی انہوں نے پڑھے ہوئے تھے. ایک جن کسی طالب علم پہ آ گیا تھا, تو وہ طالب علم بہت ساری جگہوں پر گیا, یعنی اس کے گھر والے لے کر گئے, وہ جن اتر کے نہیں دے رہا تھا نا, اور جن کا کہنا یہ تھا میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں, اس کو بنگلہ دیش لے کے جاؤں گا میں. تو ہمارے حضرت کے ہاں وہ آیا, تو حضرت گئے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے. تو اس وقت وہ جن اس کے اوپر آیا ہوا تھا. اب جن جب آیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت پہ حملہ کرنے لگا. وہ تو جنات سے جو ڈرتا ہے نا وہ گیا کام سے, یہ ذہن میں رکھو. حضرت نے آگے بڑھ کے نا, وہ ہوا میں اچھل رہا تھا کمبخت, اصل میں تو طالب علم تھا لیکن اس پہ جن چڑھا ہوا تھا نا, تو وہ ہوا میں اچھل رہا ہے. تو حضرت کا ہاتھ بھی ماشاءاللہ لمبا, لدھیانہ کے پنجاب سے تعلق تھا حضرت کا. ہوتے ہیں نا پنجاب کے بڑے بڑے ماشاءاللہ زمیندار ہوتے ہیں, بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں. تو حضرت کی ہائٹ بھی اچھی تھی, تو ہاتھ بھی لمبا. تو جیسے ہی وہ اچھل کے قریب آیا, حضرت نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اس کی, اتنی زور سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. کافی دیر بعد اسے ہوش آیا, اس نے کہا ہم جا رہے ہیں اس نے کہا ہم جا رہے ہیں. اور وہ حضرت کا تماچا جنات میں مشہور ہو گیا تھا. اس کے بعد بہت دفعہ ایسا ہوا کسی پہ جن آیا, یہ واقعہ حضرت کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, یہ ہم نے تو براہ راست سنا ہے. کئی بار ایسا ہوا کہ کسی پہ جن آیا, اس نے حضرت کو فون کیا, تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. حضرت جب پہنچے تو بندہ بالکل ٹھیک تھا. اہل خانہ نے بتایا کہ جنات یہ کہہ کر گئے ہیں کہ مفتی رشید احمد صاحب آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں مفتی صاحب آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. روب بٹھاؤ روب. واقعہ آئی گیا تو اپنا بھی ایک سنا دوں. کسی پہ جن آیا ہوا تھا ہمارے کسی ریلیٹو پہ. میں تو یہ عاملوں کو مانتا نہیں ہوں, اور نہ ان کے پاس کسی کو لے کے جانے کا مشورہ دیتا ہوں. تو جن پہ آیا ہوا تھا ان کے تعویذ گنڈے تو نکلوا کے ہم نے سارے پھینکوا دیے. ہم نے کہا وہ, لیکن وہ سچی مچی کا جن تھا, ٹھیک, تو مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اچھا یہ بات بھی ہے تقریباً 2009 یا 10 کی. اس وقت میں بہت ہی باریک تھا. جن لوگوں نے میرا 10 سال پرانا ماضی دیکھا ہے نا, ان کو پتا ہے میں تو 2013 کے بعد تھوڑا سا جسم پہ گوشت آیا ہے, ورنہ تو کہیں گرتے تھے تو ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جاتی تھی, ڈائریکٹ ہڈی پہ چوٹ آتی تھی. بہت پتلا نہیں, باریک.
تو اتنا باریک تھا میں, اور جس پہ جن آیا وہ ماشاءاللہ اچھے خاصے صحت مند تھے. تو اب ایسا نہ ہو مجھے جنات اتارنے کے لیے کال کرنا شروع کر دیں, ہمارے یہاں بھی آیا ہوا ہے آپ آ جائیں. تو میں یہ کام نہیں کرتا. یہ جو میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ یہی خود ہی کر لو, ٹھیک ہے. وہ شاعر ہیں سلمان گیلانی, بڑا اچھا شعر ہے, شعر تو یاد نہیں آ رہا, اس کا مفہوم یاد ہے کہ ایک آدمی نے فون کیا کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا. کسی کو کہا نا فون کر کے کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا, گھر آ. وہ کہہ رہا پنگا جن نے خود ہی لیا ہے, خود ہی بھگتے گا, ہم نے تھوڑی کہا تھا. تو میں گیا وہاں پہ, تو مجھے وہ دھمکیاں دے رہا تھا, آواز بدلی بھی تھی اور دھمکیاں دے رہا تھا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. اب میں بہت ہی باریک تھا, میں نے یہ اپنی آستینیں ایسے کر کے چڑھائی. حالانکہ ویسے اگر آستینیں اس دنوں میں چڑھاتا نا تو کسی کو خوف نہیں آتا. وہ کہتا ہے یار ابھی تک تو معاملہ چھپا ہوا تھا, ہم سمجھے شاید کوئی مسل وسل بنے ہوئے ہوں گے. تو میں نے ایسے آستینیں چڑھائے. میں نے کہا تیری ایسی کی تیسے. 2-4 دفعہ ایسے دھمکیاں دی ہیں بس. پھر آیت الکرسی پڑھ کے جب پھونک لگاتا تھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت زور زور سے مار رہا ہے, جن کو ایسے لگتا تھا. تو بھاگ گیا الحمدللہ. تو ان میں یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے, یہ کانفیڈنس کا کمال ہے. تو جن کو زیادہ لفٹ بولو نہیں کرایا کریں. اور ان میں اکثر کیسز فیک بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ناظم آباد میں ایک نوجوان پہ جن چڑھ گیا تھا, اس نے ادھم مچائی ہوئی تھی. اس کے رشتہ دار اس کو لے کر آ گئے ہمارے استاذ کے پاس کہ اس پہ جن چڑھ گیا, کچھ کرو. انہوں نے اس کو تنہائی میں لے کر گئے. اچھا وہ جن عربی بول رہا ہے. اب یہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ تو رکشا چلانے والا آدمی ہے, لڑکا ہے, عربی کہاں سے آ گئی؟ تو سعودی عرب سے جن آیا ہے. یہ جن آیا کہاں سے؟ عربی جن ہے. تو انہوں نے دروازہ بند کر کے اس کی لگائی ہے طبیعت سے کٹ. بولا مجھے پتا ہے تیرے پہ جن من نہیں ہے, تو سچ سچ بتا دے معاملہ کیا ہے. جب طبیعت سے کٹ تھوڑی بہت کٹ سے نہیں ہوتا, یہ بڑے ڈرامے باز ہوتے ہیں. طبیعت سے لگی ہے نا کٹ, تو اس نے بولا اچھا مارو نہیں, آپ کو بتا رہا ہوں مجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے, میں اپنے اوپر جن کا بہانہ کر کے میں کہتا ہوں اس کے گھر لے کے جاؤ. جب اس کے گھر جاتا ہوں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو مجھے بار بار بہانے سے محبوبہ کے گھر لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کمبخت تو عربی کیسے بول رہے؟ کہہ رہے فضائل اعمال کی جو عربی عبارتیں ہیں وہ رٹ کے یاد کی ہے میں نے. ٹھیک ہے, فضائل اعمال سے جو عربی عبارتیں ہیں نا وہ رٹا لگا لگا کے یاد کی, اور کچھ عربی وربی نہیں آتی. ہاں تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تماشا مشہور تھا. تو حضرت نے کچھ لوگوں کو ان کے ذمے لگایا کہ اٹھیں. جب نہیں اٹھے نا وہ, تو حضرت نے ان کو بتایا کہ ان سے کہو کہ میں آ رہا ہوں, اور پھر میں وہی تماچا لگاؤں گا جو ادھر لگایا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی میں گیا نا ایک دم تمیز سے اٹھ کے بیٹھے. اب وہ کہاں گئی وہ کہ مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا, میں ہو ہی نہیں سکتا, میں کیسے اٹھوں گا, میں یہ کیسے ہوں گا. تو یا تو اپنے اوپر کوئی تماچا لگانے کے لیے بندہ رکھو, وہ اٹھائے گا آپ کو. اور اگر کوئی تماچا لگانے والا نہیں ہے میرے بھائی, تو پھر اپنے خود ہی تماچے لگایا کرو, سزا دیا کرو اپنے آپ کو. جس دن فجر کی جماعت نکل گئی ناشتہ گول, ناشتہ نہیں کریں گے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جس خدا نے تمہیں صبح اپنے سامنے حاضری کا حکم دیا, سارا دن کھلاتا ہے پلاتا ہے, صبح کہہ رہے میرے سامنے آ جاؤ, تو تمہارے منہ سے نوالا اترتا کیسے ہے جس دن فجر چھوڑ دیتے ہو؟ اس کے پیڑے تو کھا رہے ہو جو وہ دے رہے تمہیں. صبح کا ناشتہ وہ کرے جو فجر کی نماز پڑھے. اے اللہ ہم نے تیری عبادت کی ہے, اب ہم اس کے لائق ہیں کہ تیرے رزق سے ہم فائدہ اٹھائیں. اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, ناشتے کے ٹائم پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور کیسے بیٹھ کے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, دیر ہو رہی ہے مجھے جلدی لے کر آؤ. تو یہ اللہ کے لیے بھی تو آرڈر ہونا چاہیے, اللہ کے لیے بھی تو یہ حکم ہونا چاہیے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے جانا ہے. تو جب تک میرے بھائی انسان سنجیدہ نہ ہو اور اپنے آپ کو سزا نہ دے, تو جن گناہوں کی لت پڑ چکی ہوتی ہے وہ گناہ آرام سے چھوٹتے نہیں ہیں, ان میں سیریس ہونا پڑتا ہے, جہاد کرنا پڑتا ہے, ایسے نہیں ہو جاتا وہ. اگر اللہ نہ کرے آپ کو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے, نوجوانوں میں یہ مرض بہت پھیل رہا ہے, سزا دو اپنے آپ کو, سزا. بولے یہ کام اگر میں نے کیا تو یہ سستے میں نہیں ہوگا, اس کی پینلٹی لگے گی, سزا دوں گا اپنے آپ کو, میں سستے میں نہیں چھوڑ دوں گا. اگر نماز چھوٹ گئی سزا دو اپنے آپ کو, گالی زبان سے نکل گئی سزا دو اپنے آپ کو. جب سزائیں دو گے تو یہ اس کی علامت ہوگی واقعی آپ آخرت کو چاہنے میں مخلص ہو, ورنہ زبانی دعوے, زبانی باتیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اسی میں صبر بھی ہے, بے صبری کی بھی عادت پڑتی ہے, میں صبر کرنا پڑتا ہے. ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے, ان کو غصہ بہت آتا تھا, پھر غصہ جاری کرتے رہتے تھے, وہ صبر نہیں تھا ان میں. حضرت کو خط لکھا کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں, میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. حضرت نے فرمایا جس دن غصہ جاری کرو نا, ان کی تنخواہ کے حساب سے حضرت نے فرمایا کہ اتنے پیسے صدقہ کرو. غصہ آیا جاری کر دیا,
بعد میں ندامت ہوئی کہ یار نہیں ہونا, زیادہ ہو گئی, تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا 500 روپے صدقہ کر دو. یہ تھپڑ ہے جو اپنے اوپر لگایا جا رہا ہے. تو شروع میں تو ایسا ہوا کہ بار بار جب صدقہ کرنا شروع کیا تو پھر عادت پڑنا, پھر غصے پہ کنٹرول کرنے کی عادت شروع. ایک صاحب نے حضرت کو خط لکھا, مجھے اپنی بیوی پہ بہت غصہ آتا ہے بلا وجہ, اور اس کو میں حد سے زیادہ پھر ڈانٹتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جب حد سے زیادہ آپ غصہ کریں نا تو آپ کی سزا یہ کہ بعد میں بیوی سے معافی مانگیں. اب جس آدمی کو بیوی پہ غصہ بہت زیادہ آ رہا ہو, وہ تو تکبر کی وجہ سے آتا ہے نا, یہ ماتحت ہے تو روب جھاڑ رہے, اس کے لیے معافی مانگنا آسان کام بولو نہیں ہے, کیونکہ معافی مانگ کے آپ تو اپنے آپ کو گویا نیچے کر دیتے ہو, رسوا کر دیتے ہو. معافی مانگنا آسان تھوڑی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ کام میرے اوپر اتنا شاق گزرتا ہے کہ اگر میں نے بیوی پہ غصہ کیا تو بعد میں مجھ کو معافی مانگنی پڑے گی. یہ اتنی ٹینشن والا کام تھا میرے لیے کہ میں نے کہا غصہ نہ کرو, یہ آسان ہے, غصہ کر کے بعد میں معافی مانگنا یہ بہت مشکل کام ہے. تو کچھ تو کرے, کچھ آگے قدم بڑھانا پڑے گا میرے بھائی. میں نے کہا تھا نا وہ ڈائری وائری لے کے بیٹھے, تو ہو سکتا ہے اب ڈائری مل گئی ہو آپ کو گھر میں. ایک ہفتہ تو میں نے کہا تھا تلاش کرنے میں لگے گا کہ اپنی خامیاں لکھیں اس ڈائری میں بیٹھ کے. بھائی بولا تھا نا, ارے کیا ہو گیا, بھول بھلائیے اتوار کے بیان میں بولا تھا کہ ڈائری لے کے بیٹھے. اس میں ہمارے جو استاذ ہیں نا جن سے میں نے پڑھا ہے 92 میں ان کا میں نے پہلا بیان سنا تھا. وہ بیان یہی تھا کہ اگر آپ آخرت چاہتے ہو نا تو ایک ڈائری لے کے اس پہ اپنی خامیاں لکھ دو. سب سے پہلے آپ کو پتا تو چلے میرے اندر یہ برائی ہیں. ہاں اوئے ہوئے ہوئے, تجویز آئی ہے کہ اپنی خامیاں خود نہ لکھیں, بیگم سے کہیں کہ میری خامیاں تم لکھو اور تمہاری خامیاں میں لکھوں گا. اصل میں وہ تو ٹھیک ہے, دوسرا آپ کی خامیاں زیادہ اچھا بتا سکتا ہے, لیکن اس میں پرابلم یہ ہوگی کہ جنگ چھڑ جائے گی. حقیقت ہے, وہ جب کہے گی یہ خامی ہو گیا ہے ہی نہیں ہے یہ تو تمہارا, پھر یہ کہے گا تمہارے اندر یہ خامی, تو سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ اپنی خامی ماننا ہی نہیں ہے. تو پہلے اس کی تو اصلاح ہونا, پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے. تو ڈائری میں بیٹھ کے اپنی خامیاں لکھیں. میں غصے کو بلا وجہ جاری کرتا ہوں, بات پہ خام میں میرا میٹر شارٹ ہوتا رہتا ہے, یہ گٹکا کھاتا ہوں, یہ سگریٹ پیتا ہوں, نماز میں پابندی نہیں ہو رہی, تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہو رہی, یہ مسئلہ ہے, بچوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے, گھر میں ٹائم نہیں دے رہا, سارا دن کٹر کے ڈھکن پہ باہر بیٹھا رہتا ہوں گلی میں. ٹھیک ہے نا, ایک چیز بیٹھ کے لکھیں. لکھ کے نا دماغ انسان کا اس قابل نہیں ہوتا کہ سارا چیز کھوپڑی میں رکھے, وہ اپنے اس کو پیپر پہ لے کر آئے. ٹھیک ہے نا, پھر پیپر سنبھال کے رکھیں, ایسا نہ ہو کہ وہ پرچہ ہی گم جائے تو آپ کی ساری خامیاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. تو کسی ڈائری میں لکھیں, پھر اس کو پھر بیٹھیں کہ یار یہ چھوڑنی کیسے ہے, اس کے لیے کیا ترتیب ہے. چلو عادت پڑ گئی ہے, مشکل ہو رہا ہے, لیکن ہر چیز کا کوئی حل تو ہوتا ہے نا. ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, بخاری کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ کیا ہو. اس میں جسمانی بیماریاں بھی ہیں, روحانی بیماریاں بھی ہیں. ہر بری خصلت کا علاج اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے, ہر برائی چھوٹ سکتی ہے. او بھائی صحابہ کرام شراب کے صدیوں سے عادی تھے, چھوٹ گئی نا ان سے, صدیوں سے عادی تھے, اعلان ہوا نہیں پینی, ختم, وہ بہا دیا انہوں نے, نالیوں میں شرابیں بہا دی ہیں. کتنی ٹینشن ہوئی ہوگی کچھ دن ان کو, بت پرستی ان کے خون میں شامل ہو چکی تھی, چھوڑ دی نا. ایسی توحید, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت ہو, قیامت تک بت پرستی جزیرہ عرب میں نہیں ہوگی. آج بھی عربوں کی توحید دیکھو, عربوں میں کوئی بڑے سے بڑا انتقال ہو, اتنی سی قبر ہوگی چھوٹی سی, اور پتہ نہیں کہاں ہوگی, پتہ ہی نہیں ہوگا. ہمارے یہاں کوئی چھوٹے سا آدمی بھی دنیا سے جاتا ہے, شور اتنا زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی قبریں اتنی اونچی اونچی پہاڑ جیسی قبریں, اور پھر قبریں بھی قبرستان میں نہیں ہوں گی. یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے. بھائی جہاں سب مسلمان دفن ہوتے ہیں وہاں بزرگ کو کیوں دفن نہیں کر رہے؟ ہر بزرگ کے لیے ایک الگ چار دیواری ہوگی اور الگ پروٹوکول دے کے دفن کیا جائے گا. یہ کہاں سے بدعت آئی ہے؟ یہ اجمیوں کی بدعتیں ہیں, عربوں میں یہ چیزیں نہیں ہے. شاہ فہد کی قبر پتہ ہے کس کو کہاں ہے؟ بولو نا بھائی, سعودی عرب کا بادشاہ شاہ فیصل کی قبر کا پتہ ہے؟ کہہ رہے بھائی دنیا سے چلے گئے تو عام مسلمانوں کی قبرستان میں بڑے بڑے علماء, شیخ بن باز کا کوئی مزار دیکھا کسی نے؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم بہت بڑے مفتی عالم تھے, کسی کو پتا ان کا مزار کہاں ہے؟ کوئی پھول دیکھا ان کے مزار پہ, ان کی قبر پہ؟ یہ توحید ہے جو آج بھی آپ کو کہاں ملے گی؟ بولو عربوں میں. اور ہمارے ہاں جس کا انتقال ہو رہا ہے اتنی اتنی اونچی اونچی قبریں, پھر ان کے پھول ڈال کے اور اتنا اونچا کر دیا, پھر ان قبروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے بدعتیں, اور پھر الگ پروٹوکول دے کے الگ قبر کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو بزرگ ہوگا نا, واقعی میں بزرگ, وہ یہ چاہے گا مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے, کیونکہ اللہ کی رحمت جو عام مسلمین پر ہوتی ہے وہی مجھ پر ہو. وہ اپنے آپ کو کبھی بھی عام مسلمانوں سے ممتاز اور جدا نہیں کرنا چاہتے, تو ان کی تو یہ خواہش ہوتی ہے, بعد والے پھر اپنے چکر میں ان کو الگ دفن کرتے ہیں.
اپنے چکر میں. جتنے بزرگان دین کی قبریں الگ الگ جگہ پر، ان کی اپنی کوئی وصیت نہیں تھی، بعد کے مریدین گڑبڑ کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو ہمارے ہاں عقیدوں کے معاملے میں حساب بہت خراب ہے، بہت خراب. تو ہمارے نبی نے کیسی محنت کی، وہ قوم جو قبر پرست اور بت پرست تھی، کیسی توحید کے 1400 سال گزر گئے. آپ عربوں میں جا کے دیکھو، آپ کو قبروں میں کوئی قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی نظر نہیں آئے گی. حالانکہ وہاں جتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں، ہم جیسے ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں وہاں پہ. جنت البقیع میں کتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں، جنت المعلی میں کتنے بڑے بڑے لوگ جو گندے ہو جاتے ہیں وہ پی لیتے ہیں. تو طیب کا مطلب کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ کہتے ہیں ایسی زندگی دوں گا جو اٹریکٹیو ہوگی اور پاکیزہ. اس کی پاکیزگی میں لذت ہے. جیسے انسان میلا کچیلا ہو اور ایک دم نہا کے صاف ستھرا ہو، کیسا سکون محسوس ہوتا ہے. تو گناہوں سے توبہ کر کے، برائیوں سے توبہ کر کے، شریعت پہ چل کے، اللہ کہتے ہیں اس کو بھی ایسا ہی سکون محسوس ہوگا جیسے صاف ستھرا ہو گیا. تو خیر میں جلدی سے آیت کو سمیٹتا ہوں. اللہ کہتے ہیں یہ جو لذتیں میں تمہیں دے رہا ہوں کہ رج کے کھاؤ اتنے پھل جو دن کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے. اللہ چاہتے پیٹیوں میں بھی آم پیدا کر سکتے تھے نا جنت میں. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ چاہتے فریج رکھ دیتے بہت بڑا کہ اس کو کھولو، اس میں آلو بخارا بھی رکھا ہے، خربوزہ بھی رکھا ہے، آم بھی رکھا ہے، اور یہ کچن ہے اس میں سموسہ بھی رکھا ہے، پکوڑا بھی رکھا ہے. نا 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 نا، ایسے وہ لذت نہیں ہے جو میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے. آپ امرود خرید کے کھائیں، زیادہ نہیں کھا سکتے. باغات میں چلے جاؤ، پتہ نہیں کتنے کھا لیتا ہے. پچھلے سال میں ایک امرود کے باغ میں گیا، میں سارا دن امرود ہی کھاتا رہا ہوں. ایک عجیب لذت آتی ہے اس میں، توڑ کے کھاتا رہتا ہے انسان، اور عجیب اس میں لذت ہوتی ہے. آپ خرید کے کھائیں نہیں کھا سکتے زیادہ. تو درخت میں جو پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے نا، سیب کے باغات میں ہم 8-10 سال پہلے گئے، وہاں ہم اور بھی دوست تھے. اگر میں اکیلا ہوتا تو میں سمجھتا شاید میں کو پیٹوں ہوں. اور بھی ہمارے ساتھ دوست تھے، سارے سیب اتنے کھائے ہم نے، اتنے کھائے. یہ ایک الگ لذت ہے. باغات میں جو پھل لدے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ایک الگ اٹریکشن ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم نے جو ماضی میں اعمال کیے ہیں نا وہ اتنے اچھے کیے ہیں، ان اچھوں کی وجہ سے اب تم یہاں کیا کرو؟ عیاشی. تو کیا وہ اچھے اعمال ہیں بھائی جو جس کی وجہ سے اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے؟ وہ کیا اچھے اعمال ہیں؟ تو وہ اچھے اعمال میں بیسک کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا. اسی کو اچھا عمل کہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ فحش فلمیں دیکھنا چھوڑ دے انسان، یہ برائی ہے. بد نظری کرنا چھوڑ دے، زنا کرنا چھوڑ دے، شراب پینا، بولو، داڑھی کٹانا چھوڑ دے، نماز قضا کرنا چھوڑ دے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی چھوڑ دے، رشتہ داری توڑنا. جتنے بھی گناہ ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. جن گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان میں بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچ گئے، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے چھوٹے کیا کر دوں گا؟ معاف. واہ بھائی واہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اللہ خود اس کو برائی بھی کہہ رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے اگر چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں. یہی بات بھائی، گورنمنٹ جب قانون بناتی ہے تو گورنمنٹ یہ آپشن دیتی ہے کہ یار یہ لا ہے لیکن اگر یہ اس لا کی کوئی توڑ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ والا لا توڑے گی تو مسئلہ. گورنمنٹ سے پوچھیں گے بھائی کوئی بھی لا توڑو گے سزا ملے گی، چاہے چھوٹا لا بنائے اس لیے جاتے کہ اس کو فالو کیا جائے. اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ کہہ رہے ہیں چھوٹے گناہ میں بھی ہونی تو سزا چاہیے تھی لیکن تم بڑے چھوڑ دو گے تو میری رحمت بھی تو ہے نا. تو چھوٹے موٹے کیا کروں گا؟ چھوٹے موٹے معاف کا مطلب بغیر توبہ کے، کیونکہ توبہ کے ساتھ تو بڑے بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو بڑے گناہ کیا ہیں میرے بھائی؟ یہی تو ہیں، زنا کرنا، نماز کا قضا کرنا، داڑھی کاٹنا، شراب پینا. کبھی بد نظری ہو گئی یہ چھوٹا گناہ ہے، بد نظری کی لت پڑ گئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے. کیونکہ صغیرہ گناہ پر اصرار جو ہے نا بار بار، اور بد نظری ایسی چیز ہے کہ جو کبھی کرتا ہے وہی ہمیشہ کرتا ہے. یعنی آپ نے سن لیا کہ کبھی کبھار تو چھوٹا ہے تو آپ نے کہا چلو ایک دفعہ دیکھ لو، ایسا نہیں ہوتا. وہی متنبی والی بات ہے، ایک خواہش آپ نے پوری کر لی نا، جو جب آپ نظر ہٹاؤ گے وہاں سے وہ ہزاروں انڈے بچے اس خواہش نے دے دیے. پھر آپ کا دل کرے گا یار وہ دیکھا تھا، وہاں بھی دیکھو، وہاں بھی دیکھو. پھر انٹرنیٹ پر دیکھو گے فوش چیزیں، پھر اس سے آگے بڑھو گے تو یہ خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی. تو ایک کام تو فوراً کر لو، بس اس کے بعد میں بیان ختم کرتا ہوں. بریک ضرور لگا لو، جہاں ہو وہیں رک جاؤ. اصل تو یہ کہ کبیرہ گناہ میں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں اور یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی اللہ معاف فرمائے لت پڑ گئی ہے لڑکوں کو، اور یہ جو اس طرح کی بیہودہ حرکتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. نماز فجر کی تو اکثر لوگ قضا کر رہے ہوتے ہیں. ایک کام ضرور کرو کہ گناہ میں اگر ایک حد تک جا چکے ہو نا تو ایسا کرو کہ
پیچھے آنا شروع ہو گے نا, اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا, کم از کم آگے بڑھنے سے رک جاؤ گے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یار مجھے فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, میں جب دیکھتا ہوں میں توبہ بھی کرتا ہوں, صدقہ بھی کرتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, سزا بھی دیتا ہوں, صحیح رو رو کے توبہ کرتا ہوں, پھر دوبارہ دیکھ لیتا ہوں, پھر توبہ کرتا ہوں, اور ایسا لگتا ہے اب کبھی نہیں ہوگا, اور اب میں ہمیشہ کے لیے بچ گیا, اور صدقہ بھی کیا, سزا بھی دی, روزہ بھی رکھا, پھر کر لیتا ہوں. میں نے اس سے کہا اس روش سے باز نہیں آنا, یعنی اس توبہ سے, یہ سوچ کے کہ مجھ سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے تو اب میں صدقہ نہیں دوں گا, روزہ نہیں رکھوں گا, اور اب میں گناہ پہ کمپرومائز کر لوں گا, یہ کبھی نہ کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بے شک بار بار گناہ ہو رہا ہے, لیکن بار بار توبہ بھی تو ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے گناہ چھوٹ نہیں رہا, یہ غلط ہے, اصل تو یہ کہ چھوڑو اس کو. لیکن میں نے کہا اگر یہ کہہ کے توبہ یا صدقہ یا سزا دینا چھوڑ دی نا تو پھر اس سے آگے جاؤ گے. ابھی اس سزا کی وجہ سے وہیں بریک لگی ہوئی ہے آپ کی. شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے تو نے 20 دفعہ توبہ کی ہے, 20 دفعہ اپنے آپ کو سزا بھی دے چکا ہے, روزہ رکھ کے یا صدقہ کر کے, جو بھی سزا انسان اپنے لیے متعین کرے, اور پھر بھی ہو رہا ہے تو چھوڑ یار, کرتا رہے. یہ شیطان کا بڑا حربہ ہوتا ہے, کیونکہ یاد رکھو آپ نے خواہش پوری کر لی, یہ خواہش یہاں رکے گی نہیں, نہ یہ آپ کو آگے بڑھائے گی, زنا کی طرف لے کے جائے گی. یہ دماغ سے نکال دو کہ یہیں بریکیں لگیں گی. یہ جتنے بڑے بڑے دنیا میں عیاش اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں, یہ پہلے چھوٹے گناہ کرتے ہیں, پھر یہاں تک پہنچتے ہیں. اچانک بڑے ڈاکو جو ہوتا ہے نا, جو بینکوں کو لوٹ رہا ہے اور ہزار گز کے بنگلوں میں ڈاکو بنا ہوا ہے, یہ پہلے مسجدوں سے چپل چراتے ہیں, یہاں سے شروع کرتے ہیں. انڈیکیٹر لے کے نکل لیے کسی بائک کا, کسی کی جیب سے 50 روپے نکال لیے, اماں کے پرس سے 50 روپے نکال دیے, ابا کی پینٹ سے 20 روپے نکال لیے. یہاں سے ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ کانفیڈنس پیدا ہوتے ہوتے پھر بڑے بڑے بنگلوں کو لوٹتے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا بالغ ہوتے ہی ایک دم کسی بلڈنگ میں ڈاکہ مارے, ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ نے گناہ سے توبہ نہیں کی اور اپنے اوپر جرمانہ دے کے, اور پھر میں نے کہا بھائی جب آپ کو یہ فحش فلموں کی عادت پڑ چکی ہے تو نیٹ استعمال نہ کرو میرے بھائی. آپ کمرہ بند کر کے نہ بیٹھو, ایسی جگہ کمپیوٹر نہ رکھو جہاں تنہائی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, اور بھی اس کے بہت نسخے ہیں, طریقے ہیں, ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تبلیغ میں وقت لگاؤ 4 مہینے کے لیے, تاکہ ایک طویل عرصے تک جب اس سے دور رہو گے تو دور رہنے کی عادت, جیسے گناہ کرتے کرتے کرنے کی عادت ہوتی ہے, دور رہتے رہتے رہنے. ایک صاحب نے مجھے بتایا میں 4 مہینے کے لیے گیا اور میری یہ عادت بالکل چھوٹ گئی تھی, واپس آیا پھر مجھ پر اتنا غلبہ ہوا, میں نے پھر یہ گناہ کر دیا. اب وہ مایوس ہو گیا, یار 4 مہینے لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا نہ, یہ 4 مہینے تک اتنا دور رہے ہو نا, تو یہ شیطان نے بہت تمہارے دل میں وہ جمع کر دیا تھا ایک گناہ کا جذبہ. وہ اس سے کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ 4 مہینے کا فائدہ نہیں ہوا, ہو گیا فوراً توبہ کرو, چلے کے لیے نکل جاؤ, لڑو بھائی. ہتھیار ڈال دیے تو جہنم کی آگ ہے, لڑتے رہے تو شاید اللہ بخش دے گا. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے لڑتے لڑتے مر گئے نا, بخشش کا چانس ہے, اللہ کہے گا اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا, یہ کچھ اللہ بھی تو کرے گا نا. لیکن اگر ہتھیار ڈال دیے بھائی میرا کام نہیں ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا, اس کا مطلب آپ آگ میں جلنے پر راضی ہو گئے ہو, تو اللہ کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تم بخشش نہیں چاہتے, مجھ سے امیدیں لگاتے ہو کہ میں بخش دوں گا, ایسا نہیں ہوتا. تم جب جہنم پہ راضی ہو. ہمارے اسکول میں ایک استانی صاحبہ تھیں, انہوں نے ایک واقعہ ہمیں سنایا. وہ واقعہ تو کوئی مستند نہیں ہے, لیکن مجھے وہ واقعہ یاد رہ گیا, بہت پرانی بات ہے. اچھا وہ ہماری ٹیچر بھی بڑی لبرل قسم کی تھیں, وہ پردہ وردہ بھی نہیں کرتی تھی, بہت ہی لبرل, لیکن کچھ ہوتے دنیا دار ہیں, لیکن ایسی کوئی سبق کی بات کہہ کے چلے جاتے ہیں, وہ انسٹال ہو جاتی ہے دماغ میں. انہوں نے واقعہ سنایا, یہ واقعہ کوئی مستند نہیں ہے, میں نے کسی مستند کتاب میں نہیں پڑھا, لیکن اس سے جو سبق مل رہا ہے نا, وہ سبق کیا ہے, وہ سبق بالکل ٹھیک ہے. تو میں اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ واقعہ ہو سکتا ہے ہو بھی, ہمارا علم ایسا تو نہیں ہے کہ ساری کائنات کا ہمیں علم ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی مستند کتاب میں, مستند روایت میں. تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت سے کوئی گناہ ہو گیا, بدکاری ہو گئی. وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, آپ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیا میرا وہ جرم معاف ہو جائے گا اگر میں سچے دل سے توبہ کروں اور دوبارہ کبھی اس گناہ کے قریب نہ. موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ سے پوچھا, تو اللہ نے کہا کہ ہاں اس عورت کو بول دو کہ اگر سچی توبہ کر لی اور دوبارہ کبھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو معاف. اچھا اس عورت نے گناہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا. اس عورت نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے, دیکھ لو اللہ سے دوبارہ پوچھو, شاید آپ کو بات سمجھ میں آئی نہیں ہے, چھوٹا موٹا نہیں ہے. یعنی وہ عورت بھی حیرت تھی, اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا بھائی, تو اللہ سے دوبارہ پوچھو. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا, اللہ نے کہا معاف کر دوں اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لے. پھر آئے تو اس عورت نے پھر کہا
دوبارہ پوچھیں چھوٹا گناہ نہیں ہے. اب دیکھو اللہ معاف کرنا چاہ رہا ہے اور ان کو کیا ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, ان کو تکلیف ہو رہی ہے. موسیٰ دوبارہ پوچھ کے آؤ. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پوچھ کے, اللہ نے کہا بول دیا بھائی جتنا بھی بڑا گناہ ہو سچی توبہ کر لی, آئندہ نہ کرنے کا عزم معاف. جب تیسری دفعہ پوچھ کے آئے اس عورت نے کہا زنا ہوا ہے مجھ سے, بدکاری ہوئی ہے, یہ کیسے معاف ہوگا, دوبارہ پوچھ کے آؤ. اب یعنی اس عورت نے کہا پورا میں گناہ کا بتا کے بتاؤں نا, ایسے شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے, وہ کہہ رہی بدکاری ہوئی ہے. اللہ نے کہا اب نہیں معاف کروں گا, اب میں اس کو معاف نہیں کروں. تو پتہ نہیں مستند ہے نہیں ہے, لیکن اس سے جو میسج مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے کہ جب آپ خود اس پہ راضی ہو گئے کہ یار یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے معاف ہوگا, اور پتہ نہیں اللہ, یعنی آپ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے کیا سمجھ رہے ہو, بڑا سمجھ رہے ہو. تو اللہ کہتے ہیں جب تجھے ہی اعتراض ہو رہا ہے کہ میں معاف نہیں کر سکتا تو پھر جاؤ, پھر جہنم میں جلنے کا شوق ہے تو جاؤ نا. بھائی جس کو جہنم کا خوف ہے اس کو تو تھوڑی سی امید بھی کافی ہے یا نہیں ہے, تھوڑی سی امید بھی کافی ہے اس کے لیے. یار تھوڑی سی بھی کہیں سے سرا مل جائے نا تو اسی سرے کو ہم تو بچنا ہے جہنم سے, چاہے بار بار گناہ ہو رہا ہے. بھائی اللہ سے کہنا ہے ہم نہیں جا سکتے, ہمیں نہیں چاہیے جہنم, چاہے میرے سے 100 دفعہ ہو معاف کرنا ہے تجھے, صحیح ہے نا, ہم نہیں, ہمیں سے برداشت نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے یوں نہ دعا کرو اے اللہ تو چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو معاف نہ کرے, تو چاہے تو میری دعا قبول کر لے. تو کہا کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. ہم نے دعا میں اللہ سے مانگنی اللہ تو نے یہ کام کرنا ہے, باقی اللہ تو کرے گا وہی جو اس کی چاہ. لیکن بھائی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ ایکچولی میں چاہتا تو ہوں جہنم سے بچنا, تو اگر چاہے تو مجھے بچا لے جہنم سے. یہ عبدیت کے خلاف ہے. اللہ نہیں بھائی ہم نہیں جہنم میں جا سکتے. ہم اگر بار بار گناہ ہم سے ہو رہا ہے, شیطان مروا رہا ہے ہمیں, کروا رہا ہے, ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے, ہم ندامت ہوتی ہے یار یہ کیا ہو گیا ہم سے, معافی چاہیے موت سے پہلے, کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. گناہ ہو گیا فوراً توبہ کی طرف دوڑو بھائی, موت سے پہلے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جائے, بڑی نعمت ہے اللہ کی. کیونکہ اللہ جیسے گناہ سے ناراض ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرنے پر خوش بھی تو ہوتا ہے نا. یہ نظام عدل تھوڑی ہے کہ جب گناہ ہوا تو سزا دے رہا ہے اور جب گناہ کی معافی مانگ رہے ہو تو پھر جزا نہیں دے رہا. وہ کہے گا بھائی جیسے گناہ پہ عذاب دیتا ہوں ایسے ہی توبہ ایک نیکی ہے, اس توبہ پہ کیا کرتا ہوں میں, خوش بھی تو ہوتا ہوں میں. ہمارے ایک دوست تھے بچپن میں, ان کو شراب کی اور الٹی سیدھی چیزوں کی عادت پڑ گئی. ان کو میں کسی خانقاہ میں لے گیا, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ تھے, زندہ تھے, ان کے پاس میں لے گیا, میں نے ان سے اس کو بیعت کروا دی. اب وہ ایک دن آیا میرے پاس, کہہ رہا ہے یار میں بیعت ہو گیا, بڑا فائدہ ہو, لیکن پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے اور بار بار توبہ کرتا ہوں, اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. توبہ کرتے ہوئے کیا آ رہی ہے, شرم آ رہی ہے. کہ اللہ بھی کہے گا وہی کل توبہ کر کے گیا تھا, رو رو کے ایسے گڑ گڑا جیسے سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, اگلے دن پھر بدماشی کر کے آ رہا ہے. تو وہ گٹکا بھی کھاتا تھا, گٹکا اس وقت میرا خیال ایجاد نہیں ہوا تھا, سگریٹ, پان, نسوار, چرس, جو نشہ نہیں کر رہا تھا نا وہ نشہ تھا جس کے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, باقی ساری چیزیں کر رہا تھا وہ. اور اس کو ہدایت بھی کیسے ملی, توبہ کی توفیق. توبہ کی توفیق ایسے ملی, کسی قادیانی نے اس کو لندن کے ویزے کی لالچ دے کے قادیانی بنانے لگا تھا اس کو. اچھا ہم سے آ کے قادیانیوں کے فیور میں بات کرتا تھا, میں اسے سمجھاتا تھا بھائی مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے, ایمان کیوں بیچ رہا ہے تو, ہمارا کیونکہ دوست تھا نا, اس کو ہم سمجھا رہے یار تو شراب کباب سے اب یہاں بھی تو ایمان بیچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اتنی بحث ہوتی, نہیں بات سمجھ میں آتی. ایک دن آیا میرے پاس, میں جمعرات کو نا میری چھٹی ہوتی تھی مدرسے کی, میں گھر آتا تھا تو وہ ملنے کے لیے آ گیا. مجھے کہتا ہے آپ سے ضروری بات ہے. اندھیرے میں لے گیا, وہاں پیچھے کہیں جو ہے نا وہ نئی آبادی بن رہی تھی, وہاں نئی سڑکیں بچھی تھی, آبادی وہاں اندھیرے میں لے گیا. کہہ رہا بھائی میں توبہ کرتا ہوں قادیانیت سے, احمدیت سے, میری توبہ. میں نے کہا اللہ یہ کیسے ہدایت دی بھی, کیا ہوا. کہہ رہے یار جس قادیانی نے ناظم آباد میں ایک بڑا سیٹ تھا مالدار, وہ مجھے اس نے لالچ دی ہوئی تھی کہ یو کے کا ویزا دلوا دوں گا, قادیانی ہو جاؤ, اور میں ویزے کے لالچ میں, اور مجھے کہتے ایک دن کیا ہوا, مجھے اپنے گھر میں لے کر گیا, اندر 50 سال اس کی عمر تھی. کہہ رہا اتنا خوبصورت ہینڈسم آدمی تھا وہ, اندر بیٹھا ہوا ہے, میں باہر ہوں, نکل ہی نہیں رہا. گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, باہر ہی نہیں آیا. اس کے بیٹوں کو بلایا, دروازہ کھلا تو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے, اوندا پڑا ہوا ہے اور منہ سے خون نکل رہا ہے. کہہ رہا ہے میں کانپنے لگا. میں نے کہا بھائی یہ دنیا کا انجام کیا ہے, یہ انجام ہے جس مال کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں. یعنی اس کے دل میں تو لالچ تھی نا کہ لندن کا ویزا ملے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. کہہ رہا میں نے کہا یار یہ دنیا ہے. 2 منٹ نہیں لگے اس آدمی کو, جو مجھے جنت کے باغات دکھا رہا ہے دنیا میں, خود اس کا اپنا انجام کیا ہوا ہے. تو کسی کے ساتھ بھی موت ہو سکتی ہے نا. یار 50 سال کا ینگ آدمی, ایسے ہی موتیں ہوتی ہیں, آپ دیکھ لو, کھڑے کھڑے لوگ گر جاتے ہیں. کہہ رہے میں نے کہا یار میں اپنا ایمان بیچ رہا ہوں یار ان پیسوں کے پیچھے, کل میرا بھی یہی انجام ہوگا. تو اس کے الفاظ میں بتا رہا ہوں. قادیانی اعتراض کریں گے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے.
میں اس کے الفاظ بتا رہا ہوں جو میں نے خود سنے ہیں. قادیانی اس کو مانے نہ مانے یہ ان کا مذہب ہے. وہ کہتا ہے میں جب دفنانے کے لیے, کیونکہ دوستی تھی نا, جب ان کو دفنانے کے لیے گیا ہوں, کہہ رہے مجھے قبرستان کے نیچے اللہ کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ جل رہی ہے, اور یہ سب آگ میں, اور اس کو آگ میں پھینک رہے ہیں یہ لوگ, مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا. تو یہ بتاتے ہوئے بھی بڑا جذباتی ہو رہا تھا. ہم نے کہا چلو آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آئی, لیکن اللہ نے آپ پر رحم کیا. اب اس کو توبہ طائب کا خیال پیدا ہوا نا, جب آدمی یو ٹرن لیتا ہے تو پھر پورا نیک بننے کی کوشش, کہہ رہا ہے یار میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں, یہ نسوار چھوڑ, حالانکہ نسوار تو حرام نہیں ہے, لیکن اس نے کہا میں سب چیزیں چھوڑنا چاہتا ہوں. تو میں اس کو لے گیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس, کیونکہ یہ شاعرانہ مزاج تھا اس کا, تو حضرت کی بھی شعر و شاعری بہت ہوتی تھی. اب جب اس نے ان کا بیان سنا ہے تو یہ پھوٹ پھوٹ بہت اثر ہو رہا تھا دل پہ نا, تو کہہ رہے یہ تو سارا میرے بارے میں بیان ہو رہا ہے. تو کیونکہ بدنظری کا اس کو ایسا چیمپئن تھا نا, یہ کبھی کوئی انٹی کہیں سے گزرے اور یہ نہ دیکھے, یہ ایسا ہوتا نہیں تھا. جو خود بتاتا ہے یار یہ عورت میری ایسی مجھ سے بہت کلوز تھا, کہہ رہا عورت میری کمزوری ہے بھائی, کہیں سے انٹی گزر رہی ہے گھر تک پہنچا کے آتا تھا اس کو. اب ان کا پورا بیان بدنظری کے خلاف, یہ وہاں چیخ رہا ہے نا, لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. خیر ہم نے بیعت کرا دیا, اب توبہ طائب کر لی اس نے. تھوڑے دن میں پھر کہتا ہے میں گھر آتا ہوں, مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے. بار بار جب ہوا نا تو مجھ سے ملا, کہنے لگا یار اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے کیا شرم آ رہی ہے. اللہ بھی کہے گا کل رود ہو کے گیا ہے, توبہ کی, اب دوبارہ کیا کر رہا ہے, اب دوبارہ تجھے شرم نہیں آتی, معافی مانگنے آ گیا. تو میں اس کو دوبارہ لے کر گیا. اللہ کی قدرت, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, میرے تو شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, لیکن میں اس کی وجہ سے ان کے پاس چلا گیا. تو وہ بیان میں کہنے لگے یہ اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض آپ کے دل میں جو بات ہوتی ہے نا, یہ وہی زبان سے اکثر ان کی دل بیان میں نکل رہی ہو. انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم سے گناہ ہوتا ہے نا, توبہ ٹوٹتی ہے, اس وقت شرم آنی چاہیے. توبہ کرتے ہوئے شرم نہ کھاؤ, توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے. توڑتے ہوئے شرم آ نہیں رہی ہوتی ہے بھائی, اور دوبارہ توبہ کرتے ہوئے آ رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے جب توبہ کر کے گیا ہے تو دوبارہ گناہ کرتے ہوئے شرم آئے نا کہ یار کل کتنا رود ہو کے گیا ہوں اور اللہ سے معافیاں مانگی ہیں, اس وقت شرم نہیں آ رہی, یہ شیطان کا ہے. تو انہوں نے کہا بار بار توبہ ہو جائے, توبہ کرتے ہوئے شرم مت کرو, اس لیے کہ توبہ نیکی ہے. پوری کوشش کے باوجود تکبیر اولا کا ریکارڈ نہیں بنا سکا میں, یہ زیادہ اچھا ہو گیا بنسبت اس کے کہ میں 40 دن بولو پڑھ لیتا. باپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی یار, 40 دن تکبیر اولا سے توفیق مل جاتی تو یہ زیادہ اچھا ہوتا نا. وہ کہہ رہے ہیں یہ اس پہ میں زیادہ خوش ہوں کہ پوری کوشش کے باوجود بھی میں نہیں پڑھ سکا. کیوں؟ کہہ رہے ثواب تو مل گیا, کیونکہ ہم تو پوری کوشش کر رہے تھے بھائی. اب اللہ کی طرف سے کوئی قدرتی آفت آ جائے تو کیسے؟ کہہ رہے ثواب پورا مل گیا, جو مقصد تھا اللہ کی رضا. اگر مکمل کر لیتا تو خام خواہ میں خود پسندی پیدا ہوتی کہ ہم تو اتنے بڑے فنٹر ہیں, اب خود پسندی نہیں آ رہی, عجب نہیں آ رہا یار ہم سے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی رضا پوری حاصل ہو گئی اور تکبر ذرا بھی پیدا نہیں ہوا. آج تک کسی کو قیامت تک بتا نہیں سکیں گے کہ ہم نے 40 دن تکبیر اولا سے بھی پڑھی. ہم کہیں گے بھائی ہم تو خاکسار ناچیز کوشش کی تھی, کامیاب نہیں ہوئے. لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ لوگ ہیں. مطلب سمجھ میں آیا کہ یہاں تو عین منزل ہے, تھکن سے چور ہو جانا. منزل تک نہیں پہنچے تو منزل حاصل ہو گئی بھائی, مقصد اللہ کی رضا وہ ہو گئی حاصل. اور اس کے الٹے واقعات بھی ہیں, وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. بہاولپور میں ایک امام صاحب نے بتایا کہ میں نے نماز پڑھائی, نماز کے بعد اعلان کیا بھائی میرا وضو نہیں تھا, بھول گیا تھا. ہو جاتا ہے انسان. اب کیا ہوا ہے کہ دوبارہ نماز ہوگی. اچھا وہ بھی ان کو یاد آیا اگلے دن, سوری وضو نہیں, کپڑوں پہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی ان کے. انہوں نے اعلان کیا بھائی کل ظہر کی نماز سب لوگ دوبارہ پڑھ لیں. قضا ہو گئی تھی یا ظہر یا عصر. اب کیا ہوا ہے کہ جی ایک بڑے میاں کھڑے ہو گئے, کہہ رہے میں اتنے عرصے سے جماعت سے تکبیر اولا سے نماز پڑھ رہا تھا, آپ کی وجہ سے کل میری ظہر کی نماز برباد ہو, قضا ہو گئی. ہر چیز ٹائم پہ ہو رہی تھی. امام کو اتنا ٹارچر کیا چلتے پھرتے. امام کہنے لگے بھائی آپ کا مقصد اللہ کی رضا تھا, وہ تو ہو گیا نا حاصل, اللہ نے تو لکھ دیا. نہیں جی میں تو اتنے عرصے سے کبھی ہوا ہی نہیں, آپ کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی رضا ان کی منزل ہی نہیں ہے. ان کا منزل ہے ریکارڈ قائم کرنا, مرتے ہوئے جائیں تو ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں آج تک کبھی چھوٹی نہیں ہے, سمجھتے ہو ریکارڈ. ہمارے حضرت کو ایک دفعہ کسی نے فون کیا کہ یہاں ایک مسجد میں ایک دو چند سال پرانا واقعہ ہے کہ امام صاحب نے, مؤذن صاحب نے نماز پڑھائی, نماز کا اعلان کر دیا کہ کل سے نماز 15 منٹ پہلے ہوگی. اب وہ ٹائم یہاں تبدیل کرنا بھول گئے, بیچارہ انسان ہے. ایک صاحب آئے 8:30 بجے, نماز کب ہو گئی 8:15. اب وہ دو فٹ اچھل رہے ہیں, آپ میری تکبیر اولا فوت ہو گئی, میری نماز فوت ہو گئی. ہم نے بھی سمجھایا, میں نے کہا بھائی وہ بیچارہ مؤذن بھی انسان ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, سوئی یوں کرنا بھول گیا, ہمیشہ تو کرتے ہی ہے نا, کبھی ایک دفعہ ہوگا.
نہیں میری تکبیر اولا چھوڑ گئی, میری جماعت نکل گئی یار. تو یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی, ان کو اللہ کی رضا کی فکر نہیں ہے, ان کو ریکارڈ چاہیے. ان کو کیا چاہیے؟ ریکارڈ بنا. اللہ کی رضا ہے تو آدمی چپ کر کے آرام سے پڑھ کے نکل گئے, اللہ چلو اچھا ہے. ہم تو ایسے ہی ہیں. ہمارے حضرت کو کسی نے بتایا کہ میں بیمار ہوں, تیمم کی حضرت نے ان کو فتویٰ دیا کہ آپ تیمم سے نماز پڑھیں, وہ وضو نہیں کر سکتے. تو اب کیا کیا کہ وہ وضو میں جب تیمم سے نماز پڑھ رہے تھے, سجدے میں جا کے نماز توڑ دی. حضرت کو فون کیا, حضرت وہ بات نہیں آ رہی نا, مزہ نہیں آ رہا, خوشو خضو ہی نہیں آ رہا جو وضو کے بعد آتا ہے, مٹی میں مزہ نہیں. ہمارے حضرت تھے بڑے جلالی, اتنے غضبناک ہوئے. حضرت نے فرمایا مجھے تو تمہارے ایمان پہ شبہ ہے کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں ہو. یعنی تم خدا کے حکم پر اعتراض کر رہے ہو. خدا نے اجازت دی ہے کہ پانی نقصان پہنچائے تو تیمم کرو. اللہ نے کہا میں ایسے ہی نماز قبول کر رہا ہوں, مٹی میں لپٹے ہوئے جو بھی ہو, میلے کچیلے جو بھی ہو, میں قبول کر رہا ہوں. سردے میں جا کے کہہ رہے ہیں مزہ ہی نہیں آ رہا. یہ ہوتے ہیں جاہل قسم کے صوفی, سمجھتے ہو. اور یہ مارکیٹ میں آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گے, جن کا مقصد اللہ نہیں ہے. ان کے اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, اس مزاج کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. یہ فقہا نے کیا, فقہائے کرام دین کو سمجھتے ہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی پہ غسل فرض ہے, زیادہ خطرناک مسئلہ ہو گیا نا غسل فرض ہونا, لیکن پانی نہیں ہے, وہ غسل کی نیت سے تیمم کرتا ہے. ایسے مٹی پہ ہاتھ مارا یوں اور مٹی پہ ہاتھ مارا یوں, نیت کرتا ہے غسل کی. غسل کا بھی یہی تیمم ہے جو وضو کا ہے, صرف نیت کا فرق ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو پراپر وضو کر کے آئے ہیں, جن پہ غسل فرض بھی نہیں تھا. تو اب اگر امامت میں سب برابر ہے نا, علماء سارے, تو یہ جو تیمم کرنے والا ہے یہ امام بننے کا زیادہ حقدار ہے ان لوگوں کی نسبت جو وضو کر کے آئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کو ہم یہ سمجھیں گے یہ غسل کر کے آیا ہے. نہیں آ رہی بات, یہ زیادہ پاک صاف ہے. حالانکہ پاک صاف یہ اتنا نہیں ہے. لیکن جب شریعت نے کہہ دیا, قرآن نے کہہ دیا پانی نہ ملے تو تیمم کرو, اس کا مطلب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تیمم والے کو میں ایسے ہی سمجھوں گا جیسے وضو کیا ہے, اور غسل کی نیت سے تیمم والے کو میں ایسے ہی سمجھوں گا جیسے نہا کے آیا ہے. تو جب اللہ کہہ رہے ہیں نہا کے آیا ہے تو ہم اس کو نہانے والا ہی سمجھیں گے. یہ غسل کر کے آئے, زیادہ پاک ہے, یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گا. لیکن جو صوفی مزاج ہوگا وہ کہے گا یہ کیا ہے, تو تیمم کیا ہے, پانی ہے نہیں, اس کے تو کپڑے بھی گندے ہو رہے ہیں, نہایا بھی نہیں ہے, غسل فرض ہوا تھا, جنابت کی ہڑا یہاں سے اس کو سالے. وہ یہی کرے گا نا, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, تو یہی کرے گا. فقہا دین کو سمجھتے ہیں بھائی جب اللہ نے کہہ دیا کہ پانی نہیں ہے یا مجبوری ہے تو جو پھر غسل کی نیت سے تیمم کر لو, تو اس کو مطلب یہی ہے نا کہ جب کرے گا تو اللہ اس کو یہ سمجھیں گے غسل کیا ہوا اس نے. تو جب اللہ کہہ رہے ہیں غسل کیا ہوا ہے تو ہم تھوڑی زیادہ فنٹر بنیں گے, ہم مانیں گے بھائی غسل کیا ہوا ہے اس نے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات. تو شریعت کے جو لا ہے نا, لا اس کو فالو کرنا ہے. جو بنا دیا اللہ نے قانون, اس میں آپ اپنی طرف سے دخل اندازی نہیں کر سکتے. اس کی مثال دیکھو, ظہر کی 4 رکعتیں ہیں, 5 بھی پڑھ سکتے ہو. اب آپ کو یار 1 رکعت آج میں اضافی گریوی, یار گریوی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, 4 تو پڑھتے ہی آ رہے ہیں ساری ہمیشہ سے, ایک اور ہماری طرف سے, ایک اللہ کے لیے. تو اللہ میاں کیا کہیں گے, سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھ لے سنت کی نیت سے. اس کی میں مزید ایڈ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو بات؟ تو خیر میں کیا بات کر رہا تھا, یہ بات یہاں کہاں سے آئی, شعر و شاعری کی بات میں. ہاں, منصور حلاج کی بات کر رہا تھا. منصور کہ وہ صوفی تھے, وہ بہت سے صوفی کرام ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے 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 بالکل ہی ان کے ایسے حالات ہو گئے کہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ جو ان کے حالات جانتا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ بیچارے مجبور ہو گئے ہیں, لیکن جو نہیں جانتا وہ سمجھتا تھا کہ یہ غلط ہے. تو وہاں اس وقت جو علماء تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ ان کو کیا کیا جائے, قتل, کیونکہ یہ انا الحق, میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں, یہ نعرے لگا رہے ہیں. تو وہ بہرحال ان کو شہید کر دیا گیا. اب کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو منصور تھے نا, انہوں نے اللہ کی محبت کا ایک گھونٹ پیا اور اوسان خطا ہو گئے. حضرت فرماتے تھے ادھر ہم دریا کے دریا پی کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارا حوصلہ ہے کہ ہمارے اوسان خطا نہیں ہوتے. مضبوط دل آدمی, جو مضبوط دل ہوتا ہے نا, مضبوط دل, اس کی مثال بھی ہے بڑی زبردست. صحیح حدیث ہے کہ ایک مجلس میں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس مجلس سے اٹھ کر. تو صحابہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. سب سے پہلے وہاں سے اٹھ کے حضرت ابو ہریرہ چلے ہیں نبی کی تلاش میں, اور ایسے اوسان خطا ہوئے حضرت ابو ہریرہ کے کہ آپ کو جب خیال ہوا کہ اس باغ کے اندر ہے تو دروازہ نہیں ملا, تو وہ نیچے نالا ہوتا ہے نا جس سے پانی جا رہا ہوتا ہے, وہاں سے نیچے نکل کے چلے گئے. اس کے بعد پیچھے حضرت عمر آ رہے ہیں آرام آرام سے, پھر کون آ رہا ہے, حضرت ابو بکر.
اس واقعے سے آپ کو کیا لگے گا کہ نبی سے سب سے زیادہ محبت کس کو ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کو. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ سب سے زیادہ ابو بکر کو، پھر عمر کو. حضرت ابو ہریرہ کا درجہ تو بعد میں آتا ہے، لیکن جذباتی سب سے زیادہ کون ہو رہے ہیں؟ ابو ہریرہ. وجہ کیا ہے کہ جتنے مضبوط اعصاب ابو بکر اور عمر کے تھے، حضرت ابو ہریرہ کے بھی مضبوط تھے، ہم سے تو بہت زیادہ مضبوط، لیکن اتنے مضبوط نہیں تھے. وہ ایک دم حواس باختہ ہو گئے. اس کی اور آسان مثال، اچھا ان کے پیچھے حضرت عمر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے کون آ رہا ہے؟ اچھا یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، میں پورا مکمل سنا دیتا ہوں. تو جب حضرت ابو ہریرہ تلاش کرتے کرتے نبی کے پاس پہنچے، نبی نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرمایا آپ کو تلاش کرتے کرتے اب ہمیں خطرہ تھا کچھ نقصان نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مبارک حضرت ابو ہریرہ کو دیا اور فرمایا کہ جو بھی تمہیں ملے نا اس کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا. اور سند کے طور پہ میرا چپل دکھاؤ، وہ جوتا دکھاؤ. پہلے زمانے میں ایک دلیل تھی، بھائی نبی نے اپنا نال مبارک مجھے دے کے بھیجا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں واقعی کس سے سنا ہے؟ نبی سے. حضرت عمر مضبوط دل. اب کیا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ لے کے نکلے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اول من لقینی عمر، سب سے پہلی میری ملاقات کس سے ہوئی؟ عمر سے، جو پیچھے پیچھے آ رہے تھے، وہ بھی تلاش میں نکلے ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مجھے نبی نے فرمایا کہ جو بھی ملے نا اس کو یہ حدیث سناؤ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور یہ نال مبارک علامت ہے. حضرت عمر نے دیا زور سے دھکا. فرماتے ہیں فخررت لستی، میں کولوں کے بھر زمین پہ گرا ہوں. اتنی زور سے مجھے دھکا دیا کہ میں کولے کے بل زمین پہ گرا اور واپس پلٹا. میں اب میں آگے آگے، عمر میرے پیچھے پیچھے، میں آگے آگے جا رہا ہوں، حضرت عمر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اور مجھے حیران غصہ بھی آ رہا ہے کہ میں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ دھکا دے رہے ہیں. اب اس عمل کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عمر نبی کی حدیث سن کے بجائے قبول کر کے آگے پھیلانے کے کیا کر رہے ہیں؟ بھائی اس کی وجہ آگے حضرت عمر نے بیان کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کی فقاہت، تفقہ، بصیرت یہ بہت سارے صحابہ سے زیادہ تھی. مقصد حدیث کا انکار نہیں تھا، مقصد امت کی خیر خواہی تھی. وہ کیا خیر خواہی تھی وہ آگے حدیث میں ہے. حضرت ابو ہریرہ نبی کی محفل میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے حدیث بتائی، میں نے عمر کو سنائی، انہوں نے تو مجھے بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کرتے چلو زبردست میں بھی آگے نشر کرتا ہوں، مجھے دھکا دیا اور میں کولوں کے بل زمین پہ گرا ہوں. کہہ رہے ہیں میرے سر پہ حضرت عمر، یعنی میں پیچھے پیچھے اور میرے سر پہ کون تھے؟ حضرت عمر. نبی کے محفل میں پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا ہے عمر کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے. اے عمر کیوں ایسا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اذن یتکل الناس، جب لوگ یہ حدیث سنیں گے تو اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل چھوڑ دو. لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ کہہ دو بس جنت، عمل نہیں کوئی کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تصدیق. بعض کام نبی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بغیر کیے ہیں، اپنی رائے سے کیے ہیں، تو ان میں صحابہ بھی آپ سے اختلاف کرتے تھے. اب اس حدیث کا اصل مفہوم تو یہ کہ بالآخر وہ جنت میں جائے گا نا، اور سزا بھگتنے کے بعد جائے گا، یا لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے تقاضوں کے ساتھ، جو اس کے تقاضے بھی پورے کرے. لیکن یہ ساری چیزیں بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، وہ اس حدیث کے الفاظ دیکھیں گے اور کہاں سارا عمل چھوڑ دیں گے. اور اسلام میں ایک ایسا فرقہ بنا جس کو مرجیہ کہا جاتا ہے. انہوں نے جب یہ حدیثیں سنی تو انہوں نے کہا عمل کی بالکل ضرورت نہیں ہے، صرف ایمان نجات کے لیے کافی ہے. یہ فرقہ وجود میں آیا جس کو مرجیہ کہا جاتا ہے. ایک فرقہ ایسا وجود میں آیا کہ اس نے کہا کہ کبیرہ گناہ کرو گے تو ہمیشہ جہنم میں جلو گے. یہ معتزلہ تھے. اور آج عمان مسقط میں جو عباضیہ فرقے کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ جب کر لیا تو کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم میں، کیونکہ انہوں نے وہ والی حدیثیں دیکھی تھی جس میں، یا قرآن کی آیتیں جس میں یہ تھا کہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں جائے گا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں ہمیشہ کا مطلب کیا ہے. صحابہ نے جو تفصیل کی ہے وہ کیا ہے. تو جس نے بھی صحابہ سے ہٹ کے قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ قرآن و سنت ہی کے ذریعے گمراہی میں گیا ہے. اس نے دلیلیں قرآن و سنت ہی ہے اس کے پاس، مگر اپنی تشریح کی. اور یضل بہ کثیرا جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سے اسی قرآن کے ذریعے گمراہ بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن اگر سیکھنا ہے تو کس سے؟ سب سے پہلے صحابہ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی رائے کیا تھی، ان کا عقیدہ کیا تھا، اس کے مطابق آیتوں کی تفسیر ہوگی. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو؟ تو خیر،
تو میں اصل بات یہ کر رہا تھا، منصور حلاج تھے نا جو اللہ کی محبت میں ایسے ہو گئے اور بالکل، تو ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ وہ دل کے مضبوط نہیں تھے. جو مضبوط دل کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اعصاب مضبوط. تو اس کا ایک اور واقعہ حضرت ابو بکر، دیکھو نبی کا جب انتقال ہوا تو سب صحابہ بالکل اوسان خطا ہو گئے. حضرت عمر کتنے مضبوط قلب تھے، انہوں نے فرمایا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہوگی میں گردن اڑا دوں گا. محبت سب سے زیادہ ابو بکر کو تھی مگر ان کے اوسان خطا نہیں ہوئی. ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آیتیں پڑھی، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اے لوگو تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یقین کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو گئی ہے. یعنی وہ ان کو حوصلہ دلا رہے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اسلام پر اللہ کے لیے چل رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی چل رہے ہو. اور آگے فرمایا ومن کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اسلام پہ چل رہا ہے اللہ کے لیے، فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے، اس پر موت واقع نہیں ہوگی. پھر قرآن کی آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، افإن مات او قتل، اگر وہ طبعی موت ان کے انتقال ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا دین سے ہٹ جاؤ گے تم. غزوہ احد میں جب یہ افواہ پھیلی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، بہت سے صحابہ کو دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے. بعض نے کہا تھا زندہ رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے. اس پہ یہ آیت بعد میں پتہ چلا یہ افواہ غلط تھی، لیکن قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ یہ تمہارے یہ حالت کیوں ہوئی تمہاری، بھئی اوثان کیوں خطا ہو گئے اور کیوں دین سے کے بارے میں وسوسے کیوں آ رہے ہیں. تم تو اللہ کے لیے دین پہ چل رہے تھے، وہ تو آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. کیا بتاؤ دنیا میں کوئی مذہب کسی مذہب کے رہنما کو ان کی حیثیت کو اتنا کلیئر، اتنی کلیریفیکیشن ہوتی ہے کسی میں؟ دنیا میں کسی بھی مذہبی رہنما کو آپ دیکھیں، لوگ اس مذہبی رہنما میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں کرتے، بلکہ خدا سے بڑھاتے ہی اس کو. ہر مذہب میں ملے گا، بے شک وہ باتیں کرے یہ انسان ہے، لیکن آپ دیکھ لو ابھی میرا چند دن پہلے بیان ہوا، آغا خانی مسلمان ہوئے 100 کے قریب، کسی نے مسلمان کیا محنت کر کے، تو وہاں ان میں میرا بیان تھا. مجھے وہاں آغا خانیوں سے آغا خانیوں کے بارے میں معلومات پتہ چلی، وہ پتہ نہیں پرنس آغا خان کو کیا سمجھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں سمجھتے. اتنا زیادہ رسپیکٹ، اتنا احترام اور اتنی زیادہ، یعنی گویا کہ اس کی عبادت ہو رہی ہے. تو بھائی انسان ہے. میں نے وہاں بیان میں یہ کہا، میں نے کہا بھائی پرنس آغا خان بھی کیا ہے، انسان ہے، اس سے تو ہم اچھے ہیں، ہماری اتنی شادیاں الحمدللہ، ہم اس سے زیادہ اچھے ہیں. کیا فائدہ یار ایک انسان ہو کہ تمہارے اندر یہ ہمت تو ہے نہیں کہ تم دوسری کر سکتے ہو. انسان ہو بھائی، انسانوں کی طرح رہو، ٹھیک ہے نا، زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ بتاتے ہیں کہ وہ پرنس آغا خان آتا ہے تو لڑکیاں بال بچھا رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر سے گزر کے جا رہا ہوتا ہے. بھائی ٹوپی ڈرامے ہے، انسان ہے، اس کو بولو تو انسان کا بچہ بن کے رہے، تو کوئی آسمانی خلائی مخلوق نہیں ہے. سمجھتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، واش روم جاتے ہو. ایک دفعہ کوئی کہنے لگا کہ وہ جو ہے نا وہ فلاں اپنے مذہبی رہنما کو سمجھتے ہیں وہ خدا ہے اور اس کو بڑا احترام کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بولا اس کو بولو کسی دن بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہوں نا، ویڈیو بنا کے ڈال دینا. پھر دیکھتے ہیں اس کے مذہبی رہنما اس کو بھگوان سمجھتے ہیں کہ بھگوان یا گاڈ یا جو بھی اپنے وہ. بھائی انسان ہے یار، سب ایک جیسے. انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کہتے تم سارے کس کے فقیر ہو، میرے فقیر. ہاں عزت دینی ہے انسانوں کو، کوئی زیادہ عزت والے کوئی کم عزت والے، لیکن عبادت نہیں کرنی ہے. عبادت انتہائی درجے کی تعظیم جس میں آپ کا یہ نظریہ ہو کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، ایسی تعظیم کو عبادت کہتے ہیں. کہ آپ کا نظریہ ہو کہ یہ مجھے کام بنا دے گا، اگر میں اس کے سامنے جھکوں گا، اگر میں اس کی سیوا کروں گا تو یہ میری بگڑی بنا دے گا. اس نیت سے جب کسی کی تعظیم کی جاتی ہے تو وہ تعظیم کیا کہلاتی ہے؟ عبادت. یہ حرام ہے. آپ ابا کے سامنے بھی تمیز سے بیٹھتے ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ابا نہ مجھے اولاد دے سکتے ہیں، نہ جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے. ابا میری شادی کرا سکتے ہیں، وہ شادی نہیں کرا رہے، تو میری بگڑی کہاں سے بنائیں گے؟ جو کام ابا کر سکتے ہیں آج کل